بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 10 سورہ سبا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے داود کو منا اپنی طرف سے، فضلاً بزرگی یا فضیلت برتری کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں۔ یا جبالو اے پہاڑو اوبی رجوع سے تسبیح کرو، یعنی ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ہو اس کے ساتھ، اوبی تسبیح کرو۔ وَأَلَنَّا اور نرم کیا ہم نے لہو اس کے لیے حدید لوہے کو نرم کیا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ داؤد علیہ السلام کی، یعنی داؤد علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری دی، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا۔ والطیر، طیر کے معنی ہوتے ہیں اڑتے ہوئے پرندے۔ وَعَلَنَّا اور نرم کیا ہم نے لَهُ الْحَدِيدَ اس کے لیے لوہے کو۔ تو اب وہ بزرگی یہ تھی کہ آپ بچپن سے کیا تھے؟ ایک گڈریے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر اللہ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی، نبوت بھی دی، جیسے ہم نے دوسرے پارے کے آخر میں پڑھا تھا قاتل طالوت جالوتا۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ جی، دشمن کا مقابلہ کیا تھا اور اسے شکست دی تھی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو نبوت ملی تھی۔ اچھا، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے آپ کی خوش الہانی پہاڑوں اور پرندوں کی سب سے ہم آہنگی جو ہے یہاں پر ظاہر کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا پرندوں کو کہ وہ ان کے ساتھ، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، ہم پیچھے سورہ انبیاء میں بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہونا رکھ دیا، آپ کے لوہے کی زریں بنانے کے لیے۔ وہ لوہے کی زریں بنایا کرتے تھے تو نرم اس قدر ان کے ہاتھ میں لوہا ہو جاتا تھا، جہاں وہ موڑتے وہ مڑ جاتا۔ ان عمل یہ کہ بنا دے سابغات ان زریں، وقدر اور اندازہ رکھ فی السردی کڑیوں کے بیچ، اعملو اور عمل کرو صالحا نیک عمل، انی بے شک میں بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر میں کیا ہوں؟ دیکھنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے نیک اعمال میں سے قابل ذکر نیک عمل یہ بھی تھا کہ آپ بادشاہ اور نبی ہونے کے باوجود اپنے ذاتی اخراجات کا جو بوجھ تھا وہ بیت المال پر ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ زریں بنا کر ان کی آمدن سے بسر کرتے تھے اپنی زندگی کو۔ تو حدیث میں آتا ہے، مقدام بن معد یکرب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے جسے وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ذرا بنا کر کھایا کرتے تھے، کما کر کھایا کرتے تھے۔ ولی سلیمان اور سلیمان کے لیے ریحا ہوا کو، غدوہا صبح کی سیر اس کی، یعنی کہ اس کے تابع کر دیا، ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ اور صبح کی منزل جو تھی، غدوہا صبح کی سیر اس کی یا صبح کا سفر اس کا، شہرن ایک مہینے کا، ورواحہا اور شام اس سیر اس کی، شہرن ایک مہینہ کی تھی، یعنی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی تھی۔ وَأَصَلْنَا اور بہایا ہم نے لہو اس کے لیے عین القطری پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، وَمِنَ الْجِنِّ اور جنوں میں سے مَن يَعْمَلُ جو کہ کام کرتے تھے، بَيْنَ يَدَيْهِ اس کے آگے، بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے رب کے حکم سے، وَمَن يَزِغْ اور جو کوئی کجی تلاش کرے، منہم ان میں سے، عن امرنا ہمارے حکم سے، نذقہ ہم چکھائیں گے اسے، من عذاب السعیر دوزخ کے عذاب میں سے مزہ چکھائیں گے۔ تو دیکھیے دو توجیہات بیان کی جا رہی ہیں، ایک یہ کہ آپ کے عہدے حکومت میں یمن میں تانبے کا ایک پگھلا ہوا چشمہ نکل آیا تھا، اور دوسرا یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد داؤد علیہ السلام کو لوہا پگھلانے کا فن عطا فرمایا تھا اور اس سے وہ زریں بنایا کرتے تھے، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو تانبا پگھلانے کا فن عطا فرمایا تھا۔ آپ وسیع پیمانے پر تانبا پگھلاتے، پھر اس کو سانچوں میں ڈھال کر بڑے بڑے برتن، دیگیں اور یہ وغیرہ تیار کرتے، برتن وغیرہ، تو جن میں ایک لشکر کا کھانا پکتا اور کھلایا جاتا۔ یہ تو سرکاری ضروریات تھی۔ اس کے علاوہ آپ تانبے کی اشیاء عام لوگوں کی ضروریات کے لیے بھی بناتے تھے۔
تو اب اس مقام پر جو جن کا لفظ آیا ہے، جبکہ سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا تھا وہاں پر شیاطین کا لفظ آیا تھا، تو بات ایک ہی ہے کہ جن کا لفظ جو ہے اسم جنس ہے، یعنی کہ جبکہ شیطان کا اطلاق صرف سرکش اور متکبر قسم کے جنوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں جن کا لفظ یعنی کہ وہ کیا تھے، خدمت گار تھے اور مزدوروں کی طرح آپ کے کام کرتے تھے، آپ کے حکم پر چلتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا رکھا تھا اور وہ آپ کی اطاعت پر مجبور تھے، اگر وہ ذرا بھی سرکشی کرتے تو آنکھ میں پھونک دیے جاتے۔ کہتے ہیں کہ ان جنوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا، جو کوئی جن سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرتا تو یہ فرشتہ اس کو کوڑا مار کر جلا دیتا تھا۔ یعملون، وہ بناتے تھے، لہو، اس کے لیے، ما یشاء، جو وہ چاہتے، من محاریب، قلوں میں سے، و تماثیل، اور تصویریں یا مجسمے، و جفان، اور لگن، کل جوابی، مانند تالابوں کے، قدور، اور دیگیں، راسیات، دھری رہنے والی، اعملو، عمل کرو، آل داود، اے آل داؤد، شکرن، احسان، یعنی میرا شکر کرو، اے داؤد کی اولاد میرا شکر کرو، وقلیل، اور تھوڑے ہی ہیں، من عبادی، میرے بندوں میں، شکور یعنی شکر کرنے والے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلا قلعے بنانا یا مجسمے، حوضوں کے برابر لگن، چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ تو اے داؤد اس کے شکریے میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے آرڈر کے مطابق بڑے بڑے محل، مساجد، قلعے، مختلف مسجدوں کے ماڈل، سینریوں کے ماڈل، بڑے بڑے لگن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے، جو بڑی بوجھل اور ناقابل حمل و نقل ہونے کے وجہ کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھیں، اور ان میں سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ تو بعض لوگوں نے جنوں یا شیاطین سے دیہاتی مضبوط قسم کے انسان بھی مراد لیے، تو یہ توجیہ غلط ہے اور قرآن کے سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ ہم جیسے سورہ انبیاء میں جنات کا ہی ذکر پڑھ کر آئے ہیں، تو ان کی یہ جو تفسیر بیان کرنا یہ غلط ہے، خلاف قیاس ہے۔ قرآن کے عمل کے یعنی قرآن کے الفاظ کے اگلے پچھلے باتوں کو ملانے کے باوجود بھی یہ اس پر پورا نہیں اترتے کہ اگر ان سے دیہاتی مضبوط قسم کے لوگ مراد لیے جائیں۔ تو پھر فرمایا ایسے عمل کرو جو شکر گزار بندے کرتے ہیں، یعنی شکر گزار بندے ایک تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور جو چیز تھوڑی ہو اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو میرے ہاں تمہاری قدر و منزل اور بڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس حکم کے بعد داؤد علیہ السلام نے دن اور رات کے پورے اوقات اپنے گھر والوں پر تقسیم کر رکھے تھے۔ کوئی وقت ایسا نہ ہوتا تھا جب آپ کا گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہوتا تھا۔ فلما، پس جب قضینا، مقرر کیا ہم نے، علیہ الموت، اس کے اوپر موت کو، ما دلہم، نہ خبر کیا ان کو، علی موتہ، اس کی موت کے اوپر، الا دابۃ الارض، مگر کیڑے نے، زمین کے کیڑے نے، تأکل من سأتہ، کھاتا تھا وہ اس کی عصا کو۔ فلما، پس جب خر تبینت الجن، گر پڑا تو جان لیا جنوں نے، ان لو کانوا، یہ کہ اگر ہوتے، یعلمون، وہ جانتے، غیب، غیب کو، ما لبثوا، نہیں وہ رہتے، فی العذاب المہین، یہ ذلیل ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ اچھا، پھر ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے، یعنی کہ جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ پس سلیمان گر پڑے، اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے، یعنی جس وقت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا اور آپ کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس وقت آپ نے جنوں کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس وقت تعمیر کا ابھی خاصا کام باقی تھا۔ آپ نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور پوری طرح مکمل کام سمجھا دیا تھا۔ پھر اپنے عبادت خانے میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا لی۔ آپ کا یہ عبادت خانہ ایسا تھا جس میں شیشے کی کڑیاں تھیں، باہر سے دیکھنے والا سلیمان کو عبادت میں مصروف دیکھ سکتا تھا۔ آپ عبادت میں کھڑے ہوئے تو اس حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی اور آپ لاٹھی کے سہارے
کھڑے کے کھڑے ہی رہے۔ جن اور بعض دوسرے لوگ آپ کو کبھی کبھار عبادت میں مصروف دیکھ جاتے تھے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ 4 ماہ بعد ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی جس کے سہارے آپ کی میت کھڑی تھی۔ تو لاٹھی کو اندر ہی اندر دیمک نے چاٹ کر ختم کر دیا تھا۔ تو لاٹھی ٹوٹی تو آپ کی میت گر پڑی۔ تب لوگوں کو اور تعمیر پر متعین جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو بہت عرصہ پہلے کے وفات پا چکے ہیں۔ اس وقت جنوں کو سخت افسوس ہوا کہ وہ اتنا عرصہ مفت میں اتنی مشقت طلب کام کرتے رہے۔ اس وقت جنوں کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ وہ غیب جانتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ غیب جانتے ہیں، جن غیب جانتے ہیں، اور اپنے اسی اعتقاد کی بنا پر جنوں کے مسخر کرنے کے لیے طرح طرح کے چلے کاٹتے ہیں، پاپڑ بیلتے ہیں، یعنی یہ جو کیا کہہ سکتے ہیں ان کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہے اس کے لیے کیسے کیسے اسباب مہیا کر دیتا ہے، اس آیت سے ہم نے جان لیا۔ آگے ہے لقد البتہ تحقیق کانا ہے لسباء قوم سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے گھروں میں یا نشانی جنتانی 2 باغ ہیں، عن الیمینی دائیں طرف، و شمال اور بائیں طرف، کلو کھاؤ من رزق سے، ربکم اپنے رب کے، وشکرو اور شکر کرو لہو اس کے لیے، بلدتن شہر ہے، طیبہ پاکیزہ، و رب غفور اور بخشنے والا پروردگار ہے۔ فاعرضوا پس منہ پھیر لیا انہوں نے، فارسلنا پس بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، سیلا سیلاب، عریمی زور کا، وبدلناہم اور بدل دیا ہم نے ان کو، بجنتیہم ان کے 2 باغوں کے بدلے، جنتین 2 باغ، ذواتی میوے والے، اکلن خمتن بد مزہ، واصل اور جھاؤ، وشیء اور شے، من صدر قلیل تھوڑی سی بیریاں۔ تو ان دونوں آیات میں کیا فرمایا؟ اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں، لقد کان لسبع فی مسکنہم، یعنی اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی 2 باغ، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد ہے کہ فاعرضوا تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، تو پس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا، اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جن کے میوے بد مزہ تھے، اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ کیا مطلب ہے دونوں آیات کا؟ تو پچھلی آیت میں ہے نا، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، اب یہاں جو آیا ہے، یہاں نشانی سے مراد تاریخی شہادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اللہ کی فرما بردار شکر گزار بن کر رہتی ہے، وہ پھلتی پھولتی ہے، ترقی کے منازل طے کرتی ہے، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی ناشکری کرنے لگے تو پھر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنا رویہ نہ بدلے تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہی حال قوم سبا کا ہوا تھا، یعنی قوم سبا عرب کا جنوب مغربی علاقہ تھا، یہی علاقہ آج کل یمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے، بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے تھے، انہی میں سے 4 بیٹے اپنے خاندان سمیت شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ تو اس قوم کے عروج و زوال کا زمانہ 13 صدیوں پر محیط ہے۔ ایک زمانہ تھا جب تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اس کی قوم کا جو ہے اتنا نام تھا، اور یونان کی تہذیبیں ان کے سامنے جھکتی تھیں، زراعت تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی تھی، ان لوگوں کا آبپاشی کا نظام بہت عمدہ تھا۔ اس علاقے کے 2 پہاڑی سلسلے تھے دونوں طرف، یعنی جگہ جگہ ان لوگوں نے بارش کا پانی روکنے، ذخیرہ رکھنے کے لیے بند بنا رکھے تھے۔ ان کا دارالخلافہ معارب تھا، اور سب سے اعلیٰ اور بڑا عظیم الشان یہ بند بھی اسی جگہ تعمیر کیا گیا تھا۔ تو ان کے علاقے کے دونوں طرف پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سینکڑوں میل میں پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا، اور انسان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہیں۔ تو بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ کچھ اتنا زرخیز نہیں تھا، مگر ان لوگوں کے نظام آبپاشی کی عمدگی کی وجہ سے ملک کے اندر 300 مربع میل کا علاقہ تھا جو جنت کی مثال بن گیا تھا، جس میں مختلف قسم کے پھلوں کے درخت تھے جن کی خوشبو سے پوری سرزمین معطر رہتی تھی، کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی، اندرون بیرون ملک میں یعنی کہ جو تھے ان کی یہ چلتی تھی، اور اسی طرح دار چینی کھجور کے نہایت بلند و بالا درختوں کے جنگل تھے، ان میں سے میٹھی میٹھی خوشبو فضا کو خوشبودار بنا دیتی تھی، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ تو اسی علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بلدتن طیبہ
کے نام سے تعبیر کیا ہے، یعنی سبزی، زرخیزی، فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا، موسم اور آب و ہوا میں اعتدال رہنا، رزق کی فراوانی، عیش و عشرت کی بے بہا نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھی تھیں۔ تو معارب کے ایک پہاڑی علاقے میں گنجان درختوں کے درمیان حکمرانوں کے محلات واقع تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی۔ پھر جب یہ قوم اپنی خوشحالی میں اتنی مست ہو کر رہ گئی کہ دنیا کے مال و دولت اور اس کی دل فریبیوں میں اس قدر غرق ہو گئی کہ حقیقی خدا اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء مبعوث فرمائے۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان کی طرف 13 انبیاء مبعوث ہوئے تھے، لیکن ہر بدمست قوم کی طرف انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ ان کی اس معاشی ترقی، زرعی پیداوار ترقی کا اصل سبب ہمارا اپنا نظام آبپاشی ہے، ہماری اپنی ذہانت ہے، ہماری اپنی محنت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو انہوں نے انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن انہوں نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ تو آخر ان پر اللہ کی گرفت کا وقت آیا۔ ان کا سب سے بڑا عالیشان بند جو ڈیم تھا معارب میں تھا، جس میں بہت سے لوہے کے دروازے لگے ہوئے تھے جنہیں بوقت ضرورت اٹھا لیا جاتا تھا، پانی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو ان دروازوں کا دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ جس طرح چاہتے پانی کا رخ موڑ لیتے، نہروں کے ذریعے قابل کاشت زمین کو سیراب کر لیتے۔ تو اس بند میں نیچے جو تھے وہ رخنے پڑنے شروع ہو گئے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے زوردار بارش برسا دی، پانی اس قدر وافر مقدار میں جمع ہوا جس نے اس بند کو توڑ پھوڑ دیا۔ اس کے پانی میں اتنی فراوانی، بہاؤ میں اتنی شدت تھی کہ جس سے باقی بند بھی خود بخود ٹوٹتے چلے گئے، اور یہ سارا جو ہے نقصان یہ کاشت والے علاقے میں ہوا۔ وہاں پر وہ سارا کاشت والا علاقہ زیر آب آ گیا، جس سے فصلیں اور کھیتیاں سب کچھ گل سڑ کر تباہ و برباد ہو گئیں۔ جب کچھ مدت بعد زمین خشک ہوئی تو پورے آبپاشی کے نظام کی تباہی کے باعث اس سرزمین میں کوئی چیز بھی بارآور نہ ہو سکتی تھی۔ اب وہی سرزمین جو سونا اگلا کرتی تھی، اس سرزمین پر جھاڑ جھنکار، خاراور پودے، تھور کے درخت اور اسی طرح کی دوسری چیزیں خود بخود پیدا ہو گئیں جنہیں اکھاڑے بغیر نئی فصل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ خاصا محنت طلب کام تھا۔ اگر کوئی کھانے کی چیز وہاں اگی تو وہ چند بیریوں کے درخت تھے جن میں وہ کسی حد تک اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ یہ تھا ان کے زرعی ترقی کا حشر جس پر وہ اس قدر غرور کیا کرتے تھے۔ ذالک، یہ جزائی ناہم بدلہ دیا ہم نے ان کو، بما کفروا، ان کے کفر کی وجہ سے، وہل نجازی، اور نہیں ہم بدلہ دیتے، وہل اور نہیں نجازی ہم جزا دیتے، الا الکفور، مگر ناشکرے کو ہی ہم سزا دیتے ہیں۔ یعنی یہ سزا کچھ قوم سبا سے ہی مختص نہیں تھی، بلکہ جو قوم بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے حقیقی محسن کو بھول جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے سرتابی کی راہ اختیار کرتی ہے، مغرور ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ اس قوم کو ایسے ہی انجام سے دوچار کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور کیا تھا ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، وبین القریٰ، اور ان کے گاؤں کے درمیان، التی، جن کو بارکنا، برکت دی ہم نے، فیہا، ان کے بیچ، قرآن، بستیاں، ظاہرۃ، ظاہر، وقدرنا، اور مقرر کر دی تھیں، فیہا السریر، اس کے بیچ سرائیں، یعنی کہ یہاں پر یوں کہیں گے کہ دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے۔ سیرو، چلو، فیہا، اس کے بیچ، لیالیا، راتوں کو، وایامن، اور دنوں کو، آمنین، امن سے۔ یعنی ان کی ترقی خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام بھی تھا۔ ان کے تجارتی قافلے اپنے علاقہ یعنی موجودہ یمن سے لے کر شام تک جاتے تھے، اور یہ شام ہی کی سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ایسی سرزمین جسے ہم نے برکت دے رکھی ہے کہ الفاظ کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے۔ یعنی ان دنوں یہ 4 ماہ کا سفر تھا، اور اس تجارتی شاہراہ کو اللہ تعالیٰ نے امام مبین کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، یعنی اسی تجارتی شاہراہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک سفر کرتے تھے۔ تو یہ تجارتی شاہراہ اس لحاظ سے تھی کہ نزدیک آبادیاں موجود تھیں، اور جہاں مسافروں کو کھانا پینا مل سکتا تھا، تو ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی تھی۔ تو یہاں پر قرآن ظاہراً کا مطلب یہی ہے۔ تو اس شاہراہ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، اور آرام کرنے کے لیے اگلی منزل اس کے قریب ہی ہوتی تھی۔ تو چونکہ اس شاہراہ پر بکثرت آمد و رفت رہتی تھی، اس لیے لوٹ مار کا بھی اس پر خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو عرب کے علاقے دوسرے علاقوں میں تھا
جتنا کہ عرب کے دوسرے علاقوں میں یعنی کہ یہ خطرہ رہتا تھا تو یہ شاہراہ پر خطرہ نہیں ہوتا تھا، تو اس لحاظ سے ان کا یہ تجارتی سفر دوسرے علاقوں کی بنسبت زیادہ آسان بھی تھا اور پرامن بھی تھا۔ فقالو، پس کہا انہوں نے، ربنا، اے ہمارے رب، باعد بینا، دوری ڈال درمیان، اسفارنا، سفروں کے، ہمارے سفروں کے، وظلموا، اور ظلم کیا انہوں نے، انفسہم، اپنی جانوں پر، وجعلناہم، اور کر دیا ہم نے ان کو، احادیث، کہانیاں، ومزقناہم، اور ٹکڑے ٹکڑے کیا ہم نے ان کو، کل ممزق، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ان بے شک فی ذالک، اس کے بیچ، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ یعنی جب انسان مال و دولت کے نشے میں مست ہو جاتا ہے اور اسے ہر طرف سے آسانیاں میسر آنے لگتی ہیں، سہولتیں ملنے لگتی ہیں، تو بعض دفعہ وہ اسی مستی میں بعض انہونی باتیں بھی بکنے لگتا ہے کہ لوگ جو سفر سے متعلق ایسی اور ایسی مشکلات بیان کرتے ہیں کہ اتنے دن کچھ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا، یا ہم فلاں مقام پر جا کر راستہ بھول گئے تو ہمیں کوئی آدمزاد نظر نہیں آتا تھا جس سے راستہ پوچھ سکیں، وغیرہ وغیرہ، تو وہ آرزو کرنے لگے کہ ہمارا بھی کوئی سفر تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ ممکن ہے کہ ان لوگوں نے یہ بات جو ہے زبان سے نہ کہی ہو، صرف اس کا دل میں خیال لائے ہوں۔ تو جب ان لوگوں کی زرعی معیشت تباہ ہو گئی تو یہی چیز ان کے تجارتی ترقی کے تباہی کا باعث بن گئی۔ جب اپنے مال کی پیداوار ہی ختم ہو جائے تو پھر تجارت کیسی؟ تو اگر بیرون ملک کی چیزیں ہی خریدی جائیں اور بیرون ملک میں ہی بیچی جائیں تو ان سے آخر کتنا کو منافع ہو سکتا ہے؟ اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کثیر آبادیاں جو اس شاہراہ کے کنارے آباد تھیں وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف چلی گئیں، تو ان کی معیشت کا انحصار بھی زیادہ تر انہی تجارتی قافلوں کی چیزوں کے خرید و فروخت پر تھا، تو اس طرح سبا کی تمام 9 آبادیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں۔ صبار شکور، یہ 2 لفظ جو آئے ہیں یہ ایک مومن کی پوری زندگی پر محیط ہیں، طرز زندگی پر محیط ہے، یعنی کہ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اسے اللہ کی طرف سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو وہ شکر کرتا ہے اور زندگی بھر اس کا یہی معمول ہوتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اسے صبر و استقامت سے برداشت کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اللہ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ تو اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ ہر مومن خوب سمجھ سکتا ہے کہ قوم سبا کے عروج کے اصل اسباب کیا تھے اور ان کی بربادی اور ہلاکت کا اصل سبب کیا چیز تھی، ناشکری تھی۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، صدق، سچ کیا، علیہم، ان کے اوپر، ابلیس نے، ظنہ، اپنا گمان، فاتبعوہ، پس پیروی کی اس کی، الا فریقاً، مگر ایک جماعت نے، من المؤمنین، ایمان والوں کے، یعنی شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا، اور جب آدم اور ابلیس کی آپس میں بنٹھن ہو گئی تو ابلیس آدم کو چکمہ دینے پر اور اللہ کی نافرمانی پر اکسانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس وقت ہی اس نے یہ خیال ظاہر کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو برملا کہہ دیا تھا کہ میں آدم اولاد کے اکثر حصے کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تھوڑے ہی تیرے ایسے بندے ہوں گے جو تیرے شکر گزار بن کر رہیں گے۔ تو قوم سبا کے حالات سے بھی یہی نتیجہ سامنے آتا ہے، اور دوسری اقوام کے حالات سے بھی، کہ ابلیس جو ہے ایسا گمان کرنے میں سچا تھا کہ وہ گمراہ کرے گا۔ وَمَا كَانَ لَهُ، اور نہیں تھا ان کے لیے، علیہم، ان کے اوپر، من سلطان، کچھ غلبہ، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ظاہر کریں ہم، من یؤمن، کہ جو ایمان لاتا ہے، بالآخرت، آخرت کے ساتھ، ممن، اس میں سے جو ہوا، منہا، اس میں سے وہ، فی شک، شک کے بیچ ہے، وربک، اور تیرا رب، علی کل شیء، ہر شے پر، حفیظ، نگہبان ہے۔ اور شیطان کا ان پر کوئی زور دباؤ نہیں تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں، ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی ابلیس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ وہ زبردستی لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر ڈال دے، وہ صرف یہی اختیار رکھتا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے سب سے زیادہ مؤثر 3 طریقے ہیں، ایک یہ کہ وہ انسان کو شرک کی نئی راہیں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے، اور دوسرا اسے عقیدہ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال دیتا ہے، یا عقیدہ آخرت میں ایسے عقائد شامل کر دیتا ہے کہ عقیدہ آخرت کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے، اور عقیدہ آخرت کا صحیح مفہوم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی سیدھی راہ پر قائم رکھ سکتا ہے، اور اس کا
تیسرا وار اس کے لباس پر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اریانی، بے حیائی، فحاشی کی راہیں خوبصورت انداز میں سمجھاتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ یہ بات بھی خوب جانتا ہے کہ اس نے ابلیس کو کس حد تک لوگوں کو گمراہ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، اور وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ ابلیس صرف ان لوگوں کو ہی گمراہ کر سکتا ہے جو پہلے سے شیطان کے اشارے کے منتظر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور آخرت کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں وہ اس کے چکمے میں نہیں آتے، اور کبھی آ بھی جائیں تو انہیں جلدی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے اور فوراً پھر اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔